بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ حاتم طائی کی سخاوت سے دنیا کا کوئی آدمی ہے جو واقف نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کچھ لوگ جب قید ہو کر آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں حاتم طائی کے قبیلے کی ایک خاتون بھی ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب رہائی کی نوید سنائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے قبیلے کو آزاد فرمایا اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا۔ ساتھ ساتھ اپنی طرف سے انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ نہ صرف یہ کہ انعام و اکرام عطا فرمائے بلکہ بنفس نفیس سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ تھا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی اسے دیکھتا ہے اس کی تعریف میں رت باللسان ہو جاتا ہے۔ حاتم طائی کی تعریف سن کر بادشاہ بولا، جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا خلاف عقل و شعور ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ دربار میں ایک درباری نے کہا، حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی سبا رفتار ایک گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے خود گھوڑا مانگو۔ اگر وہ گھوڑے کا اثار کر دیتا ہے تو حاتم طائی یقیناً سخی ہے۔ روم سے چلا ہوا یہ وفد منزلیں طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ وفد وہاں پہنچا موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ گپ اندھیرے میں بادلوں کی گرج ماحول کو خوفناک بنائے ہوئے تھی۔ ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا۔ مہمانوں کی تواضع کرنا امر محال اور مشکل تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کی تواضع اور آرام و آسائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پر لذیذ بنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکان کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت بارش تھم چکی تھی، فضا گرد و غبار سے صاف تھی، درخت دھلے ہوئے تھے، ہوا خنک آلود اور دل خوشکن تھا۔ لگتا تھا آکسیجن گھونٹ گھونٹ اندر اتر رہی ہے۔ ناشتہ کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کہا، ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں نظر کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی۔ میرے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ چراگاہ یا گاؤں گوٹ سے ضیافت کے لیے کوئی جانور منگوا سکتا، لہٰذا میں نے گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اس کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بن گیا۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ سنایا گیا تو اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی تعریف کی۔ قبیلہ بنی طے کے سردار حاتم طائی کے بارے میں یوں رقم ہے کہ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت، اس کا نام اور اس کی عزت حاتم طائی سے کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض و عناد اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ در آیا کہ جب تک حاتم زندہ ہے مجھے حاتم سے زیادہ عزت و شہرت نہیں ملے گی۔ تخریبی ذہن کو استعمال کر کے اس نے ایک مفسد، چالاک، جنگ پسند، لالچی اور کینہ تینت شخص کو اس بات پر مامور کیا وہ حاتم کو قتل کر کے اس کا سر لے آئے۔
दहशत गर्द किराए का कातिल ये बेरहम शख्स अपने तरकश को तीरों से भरकर और तेज धार तलवार को म्यान में रखकर इस मुल्क की तरफ रवाना हो गया जहाँ हातिम ताई रहता था। हातिम ताई के इलाके में पहुंचकर उस शख्स की एक खुशगुफ्तार, खुश मजाज और पुरसुकून शख्स से मुलाकात हुई। ये शख्स किराए के कातिल को मुसाफिर समझकर अपने घर ले गया और ऐसी प्यार और खुलूस से उसकी तवाज़ो की कि किराए का कातिल उसका गुरवीदा हो गया। दूसरे दिन मेहमान ने जब रुखसत होना चाहा तो खुश गुफ्तार और खुश अखलाक मेज़बान ने इसरार किया कि मेहमान अभी चंद रोज़ और क़याम करे और मज़ीद खिदमत करने का मौका दे। किराए के कातिल के दिल में मेज़बान की तकरीम और बढ़ गई। उसने कहा कि मुझे एक ज़रूरी काम दरपेश है, इसलिए मैं ज़्यादा दिन ठहर नहीं सकता। मेज़बान ने कहा, आप मुझे वो काम बता दें, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। किराए के कातिल ने राजदारी से कहा कि बादशाह ने मुझे हातिम ताई को कत्ल करने का हुक्म दिया है, उसके सर पर बड़ा इनाम मुकर्रर कर दिया है। अगर आप हातिम ताई को जानते हैं तो मुझे उसका पता बता दें। यह सुनकर मेज़बान मुस्कराया और खंदा पेशानी के साथ झुक कर कहा, मैं हातिम ताई हूँ, आप अपना काम शौक़ से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये काम इसी वक्त न हुआ तो लोग मज़ामत करेंगे और आप इनाम से महरूम रह जाएंगे। हातिम ताई की ये बात सुनकर किराए का कातिल दहशतगर्द अपने मेज़बान के पैरों में गिर गया। उसने अपनी तलवार और तीरों से भरा हुआ तरकश फेंक दिया और कहा, ऐसे मुअज़्ज़ज़ सरदार के जिस्म पर फूल मारना भी गुनाह अजीम है।